بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اعلان نبوت کے بعد 27 رجب شب دوشنبہ ہجرت مدینہ سے 1.5 سال قبل، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی، یہ واقعہ پیش آیا۔ تاریخ اسلام میں یہ رات عجب شان رکھتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں سرکار محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا جس کی مثال انبیاء اور رسل میں بھی نہیں ملتی۔ اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے قاب قوسین تک سیر کرائی گئی اور تمام عجائبات و ارضی و سماوی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کو یہ شرف قرب خداوندی جسم اطہر کے ساتھ حاصل ہوا۔ آپ جسم خاکی میں حریم کبریا میں تشریف لے گئے۔ آپ کا جسم خاکی کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا اسراء کہلاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے جانا جہاں تمام عجائبات و سماوی کا مشاہدہ کرنا، محیر العقول جمالات کو حاصل کرنا معراج کہلاتا ہے۔ یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک زمینی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا آسمانی مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ 2 مقام پر موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی حضرت ابو طالب کی بیٹی کے گھر میں موجود تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ نصف شب اور کیف فضا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ خدائے قدس نے آپ کو وہ شرف و مقام بخشا اس سے پہلے کسی نبی یا رسول کو نہیں بخشا۔ آپ کو مسجد حرام میں حتیم لے جایا گیا، جہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل نکالا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 2 سونے کے تشت لے کر آئے، ایک میں زمزم اور دوسرے میں نور و حکمت۔ دل کو زمزم سے دھویا گیا، نور و حکمت سے لبریز کر کے واپس لگایا گیا۔ اس میں کئی حکمتیں اور قوتیں پوشیدہ ہیں تاکہ سماوی و مشاہدات کے لیے کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ امامہ مبارک پہنایا گیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 6000 فرشتے اس کی تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نور کی چادر پہنائی، زمرد کا نالان مبارک پاؤں مبارک میں پہنایا گیا، یاقوت کا کمر باندھا۔ معراج کے سفر کے لیے براق نامی سواری پیش کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق براق کا سینہ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد دم مرجان، سر اور گردن یاقوت و مرجان سے بنائی گئی تھی۔ اس کی پیشانی پر کلمہ طیبہ درج تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام تھام لی، حضرت اسرافیل نے زین سنبھال لی۔ 80 ہزار فرشتے دونوں جانب یعنی دائیں بائیں درود و سلام کی پکار میں معراج کے دلہا کو لے کر بیت المقدس سے آسمان مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی گئی، جہاں تمام انبیاء اور رسول کی جماعت پہلے سے موجود تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی اور یہاں سے معراج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور رقب الصخرہ پر لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں ایک سیڑھی نظر آئی جو زمین سے آسمان کو چھو رہی۔ اس سیڑھی کا ایک بازو سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا اور دوسرا سبز زمرد کا۔
اس کا ایک پایا سونے کا بنا ہوا تھا اور دوسرا موتیوں اور چاندی کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر براق پر سوار ہو کر اسی سیڑھی کے ذریعے فلکی رفقتوں کی طرف عروج کرنے لگے۔ اپنی سواری کی رفتار انتہائی تیز تھی، حد نظر جہاں پڑتی وہاں تک اس کا ایک قدم تھا۔ براق نامی سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے سماوی بلندیوں کی طرف پرواز کر رہی تھی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کے سامنے ایک عالم عجائبات پھیلا ہوا تھا۔ براق محو پرواز تھی، اس کی منزل بہت دور تھی، چاند ستاروں سے دور، نظام شمسی سے دور، اور ان کہکشاؤں اور صحابیوں سے پرے جو فضائے بسیط میں منور ہے۔ سماوی سیڑھی سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیڑھی کے انتہائی کنارے پر ایک بہت بڑا فرشتہ دیکھا جو ہاتھ کھولے ہوئے زمین اور آسمان کے ساتوں طبقوں کو دونوں ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور آپ کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 25,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سیڑھی کے اس کنارے پر میرا مقام مقرر فرمایا۔ میں اس دل سے آپ کی محبت اور عقیدت دل میں لیے ہوئے ہوں اور ہر وقت آپ پر درود و سلام بھیجتا ہوں اور منتظر رہا ہوں کہ آپ کب تشریف لاتے ہیں۔ آج کی رات آپ کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نور کی محفل نورانی مخلوق کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان میں پہنچ کر جب آسمانی دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دربان نے پوچھا، کون؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، جبرائیل۔ کہا، ساتھ کون ہے؟ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو فرشتے نے سلام کیا اور خوش آمدید کیا۔ یہاں آپ نے ایک دریا دیکھا جو آسمان سے بہتا ہوا زمین کے کناروں کو چھو رہا تھا اور ستارے کشتی کی مانند اس پر تیر رہے تھے۔ آپ یہاں سے آگے بڑھے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے آپ کو اپنا بھائی اور بیٹا کہہ کر سلام پیش کیا اور یہاں پر آپ کو معراج کی مبارکباد پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان کی سیر سے فارغ ہوئے تو دوسرے آسمان پر پہنچے جہاں ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ نے بے شمار فرشتے دیکھے جو صفے باندھے رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ عروج کرتے ہوئے تیسرے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ ہر طرف سفید موتی سے قندیلیں جلملا رہی ہیں، یہ قندیلیں نور سے روشن ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے عروج کرتے ہوئے چوتھے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ یہ خالص چاندی کا تھا اور اس کا دروازہ نور کا تھا، اس میں قفل بھی نور کا تھا اور اس پر کلمہ طیبہ درج تھا۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان سے فارغ ہونے کے بعد پانچویں آسمان پر پہنچے تو دیکھا چاروں طرف آسمان ہیں جن سے گزر کر آئے ہیں۔ پانچویں آسمان میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بڑے گول میدان میں کوئی چھوٹی سی گیند رکھی ہے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں آسمان کی عجائبات کا مشاہدہ کرتے ہوئے جب چھٹے آسمان پر پہنچے جو سچے آبدار موتیوں سے بنا ہوا تھا، دروازہ بند تھا، اس پر تمام آسمانوں اور زمینوں کے برابر قفل لگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ اس دروازے کو باب الامان کہتے ہیں، یہ دوزخ کا دروازہ ہے، اس کے پیچھے دوزخ کی آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اسے ضرور دیکھوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر حکم الہی آیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گشت مبارک کا اشارہ کرو، دروازہ فوراً کھل جائے گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، دروازہ فوراً کھل گیا۔
یہاں آپ نے ایک باروک فرشتہ دیکھا، اس کے آس پاس کئی فرشتے اپنے ہاتھوں میں آتشی گرز لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ فرشتہ دوزخ کا داروغہ تھا، اس نے آپ کو دوزخ کے روح فرسا اور ہیبت ناک مناظر دکھائے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی اور اس کے بعد چھٹے آسمان سے عروج کرتے ہوئے آپ ساتویں آسمان پر پہنچے۔ یہاں کا دربان ایک بہت بڑا فرشتہ روحائیل تھا، اس کے بے شمار بالوں پر تھے اور ہر روز بہشت کی ایک نہر میں سے 7 مرتبہ غوطہ مار کر غسل کرتا تھا، باہر آ کر اپنے بالوں پر کو جھاڑتا تھا، جہاں جہاں پانی کی بوند گرتی وہاں ایک فرشتہ پیدا ہو جاتا۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی آسمان پر آپ کی ملاقات اسرافیل سے ہوئی، اس کا ایک بازو مشرق میں تھا اور دوسرا بازو مغرب میں، اس کے تحت فرشتوں کا ایک لشکر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے عروج کیا تو سدرۃ المنتہا میں داخل ہوئے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس کا پھل مچکے کی مانند ہے، اللہ کے نور نے اس درخت کو ڈھانپا ہوا ہے، یہی مقام جبرائیل ہے، یہی 4 الواح محفوظ ہیں جن میں 4 الہامی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور ملائکہ غول در غول ان کی تلاوت کرتے ہیں، یہی جنت ماوا ہے۔ آپ نے مقام جبرائیل پر 2 رکعت نماز پڑھی اور سدرۃ المنتہا کے تمام فرشتوں نے اقتدا کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے آپ کے سامنے 3 برتن پیش کیے، ایک میں دودھ، دوسرے میں شہد اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا اور پی لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین فطرت یعنی اسلام پسند فرمایا۔ یہاں آپ نے ایک بہت بڑی عظمت والا فرشتہ دیکھا جس کے طول و عرض کے برابر کوئی فرشتہ نہ تھا، اس کی بے شمار زلفیں تھیں جن میں موتی پروئے ہوئے تھے اور اللہ کی قدرت کاملہ سے ہر موتی سے ایک دریا جاری تھا، ہر دریا میں بڑی بڑی مچھلیاں تیر رہی تھیں اور ہر مچھلی پر کلمہ طیبہ لکھا تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بشارت ہو کہ حق تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو ماہ رمضان کی برکت سے نوازا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی جنہوں نے آپ کو سفر معراج کی مبارکباد دی۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں آپ نے جبرائیل امی کو ان کی حالت اصلیہ میں دیکھا۔ اس مقام پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل امی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو الوداع کہتا ہوں، میں اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں بال برابر بھی یہاں سے آگے بڑھا تو خدا کے نور سے میرے پر جل جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق بھی اسی مقام پر رک گیا اور اس حجاب سے گزر کر آپ عرش معلیٰ تک پہنچے۔ جب امام الانبیاء حجاب کبریائی میں پہنچے تو نور کے حلقے میں تھے کہ اچانک ایک ندا آئی، اے میرے حبیب آگے آؤ۔ امام الانبیاء نے دیکھا حجاب کبریائی سے گزرتے ہوئے قدم بقدم آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ قاب قوسین میں پہنچ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب جیسے 2 کمانوں کے گوشے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اس حضوری کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پنجگانہ کا تحفہ بھی عطا کیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام پیش کیا۔ اس سلام کو نماز کا حصہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر سورہ بقرہ کی چند آیات تحفے میں دی۔ اس کے علاوہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کا ذکر اللہ نے بلند فرمایا اور قیامت تک آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ شامل رہے گا۔ شب معراج ایک عظیم رات ہے اور باعث ثواب ہے۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و معراج کا اندازہ ہوتا ہے۔ 28 صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے وہ احادیث مروی ہیں جو واقعات معراج سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ ایک حدیث متفق علیہ ہے۔